مدت کہتے ہیں کہ پہلے ایسا نہیں تھا اور آج ہو رہا ہے. میں اشارتاً صرف ایک بات کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایام عزائے فاطمی ہم منا رہے ہیں یا دنیا میں کوئی بھی ایام عزائے فاطمی منا رہا ہے یا ذکر جناب سیدہ کر رہا ہے. شہزادی کونین کا فرش عذاب بچھا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایام عزائے فاطمی ہم سے منوائے جا رہے ہیں. فرش عزائے فاطمی ہم سے بچھوایا جا رہا ہے. اور کون ہے جو یہ کروا رہا ہے، یہ ہر انسان خود محسوس کرے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. پہلے تو نہیں ہوتا تھا، درست ہے، لیکن آج ہو رہا ہے. یہ کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کسی ایک کمیٹی کے بس کی بات نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اس طریقے سے ایام عزائے فاطمی کو رائج کر دیا جائے. نہیں، یہ کوئی اور ہے دست غیر. کوئی اور ہے دست قدرت جو یہ کام کروا رہا ہے. اور وہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کام ہو کے رہتا ہے. کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے کام میں رخنہ اندازی کر سکے. نہ سردی حائل ہوتی ہے، نہ گرمی حائل ہوتی ہے، نہ فقیری حائل ہوتی ہے، نہ بیماری حائل ہوتی ہے، نہ تنہائی حائل ہوتی ہے. کچھ نہیں، جب وہ کروانا چاہتا ہے تو کروا لیتا ہے. ہاں، بس اتنا کہوں گا کہ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ وہ یہ کام ہمارے دور میں کروا رہا ہے. بجائے اس کے کہ ہم اس بات پر کسی اور طریقے سے نظر ڈالیں یا اعتراضاً اور تعجباً اس بات کی فکر کریں، بلکہ شکر کریں کہ ہمیں پروردگار عالم نے اس دور میں قرار دیا کہ جب ایام فاطمی کا دور ہے. اور اگر کسی بات پر میں گفتگو کروں تو آپ یقین جانیں مجھ جیسا ایک طالب علم کے لیے ایک خمسہ درکار ہے کہ ایام فاطمی اس وقت کیوں منوائے جا رہے ہیں. صرف اس بات پر، تاکہ بچے اسے محسوس کر سکیں. میں نے اشارتاً صرف یہ بات کہی کہ ہم منا نہیں رہے ہیں، کوئی ہے جو منوا رہا ہے. کیوں، کیسے، کیا، یہ اتنی جلدی کی بس کی بات نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میری گفتگو میرے ہمسن و کمسن بھائیوں کے لیے ہے، لہٰذا میں اسی اعتبار سے گفتگو کرتا ہوں تاکہ ان کی بات سمجھ میں آ جائے. اس وقت کی گفتگو میں ایک سلسلہ ہے جو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی تفصیل سے نہیں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے موسم کا بھی اور آپ کے تھکن کا بھی کہ مسلسل آپ 2-3 دنوں سے اسی طریقے سے مجلس پر مجلسیں کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر یہ آج آخری مجلس ہے. لہذا جتنا ہو سکا میں اختصار سے کام لوں گا. صرف اس موضوع کو ایک حد تک لے جانا چاہتا ہوں تاکہ بچے محسوس کریں اس بات کو کہ آخر ہوا کیا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ
ایمان لانے والوں، یہاں ولی بمانے صاحب اختیار، مولا، ولایت رکھنے والا. واضح؟ کون ہے؟ اللہ. کس کا؟ مومنوں کا. جب پروردگار عالم مومنوں کا ولی ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہ صرف ایک کام ہے. وہ کام کیا ہے؟ اندھیروں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے جاتا ہے. صرف یہ ایک کام انجام دے رہا ہے پروردگار، ولی ہونے کی حیثیت سے، ولایت رکھنے کی حیثیت سے، مولا ہونے کی حیثیت سے. کیا کر رہا ہے؟ کہ ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکال رہا ہے، نور کی طرف لے جا رہا ہے. واضح؟ اللہ کے مقابلے میں کون ہے؟ کہ طاغوت. طاغوت ہے جو بھی خدا کے مقابلے میں آئے اسے طاغوت کہا جاتا ہے قرآن کی زبان میں. وہ جنوں میں سے ہو، وہ انسانوں میں سے ہو، وہ اپنوں میں سے ہو، وہ غیروں میں سے ہو، وہ یہاں کا ہو، وہ وہاں کا ہو، فرق نہیں ہے. جو بھی خدا کے مقابلے میں آئے گا وہ کون ہوگا؟ طاغوت. طاغوت کس کا سرپرست ہے؟ طاغوت کس کا ولی ہے؟ طاغوت کس کا مولا ہے؟ کافروں کا، انکار کرنے والوں کا، ایمان کے 180 ڈگری اپوزٹ اس سائڈ پر جو لوگ ہیں ان کا. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بھی صرف ایک کام کرتا ہے، اور اس کا کام کیا ہے کہ بالکل خدا کے برعکس. چونکہ طاغوت خدا کے برعکس ہے لہذا اس کا کام بھی خدا کے برعکس ہے. کیا کرتا ہے؟ کہ نور سے نکالتا ہے، اندھیروں میں لے جاتا ہے. توجہ میرے عزیزوں، میں جہاں تک بات کو لے جانا چاہتا ہوں، نور سے، روشنائی سے نکال لیتا ہے، اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے. کس کو؟ اپنے ماننے والوں کو، غیروں کو نہیں. چونکہ طاغوت کے غیر ہے مومن، طاغوت کے اپنے ہیں کافر، خدا کے اپنے ہیں مومن. خدا اپنوں کو، مومنوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے. طاغوت جو خدا کے مقابلے میں ہے وہ اپنوں کو نور سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے. اب کیوں کرتا ہے یہ ایسا طاغوت؟ اس کے بیان کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا کہ جب کوئی چیز نور میں ہوتی ہے تو نظر آتی ہے، جب اندھیرے میں ہوتی ہے تو دکھائی نہیں دیتی. آپ کسی کوٹری میں جائیں، بالکل اندھیرا، بیسمنٹ کے اندر، یہاں کیا رکھا ہے کا پتہ نہیں. ہیرا پڑا ہوا تھا لیکن کچھ دیر ٹہل کے چلا آیا، دکھائی نہیں. لیکن ایک مرتبہ اپنے ساتھ میں ٹارچ لے کر کے گیا، اور جیسے ہی ٹارچ ماری اس نے تو فوراً وہ ہیرا چمکا، تو اس نے فوراً اس کو لے لیا. لہذا طاغوت یہ چاہتا ہے کہ ہیرے کی چمک اس کو دکھائی نہ دے. واضح؟ ہیرے کی چمک اسے نظر نہ آئے، لہذا چاہتا ہے کہ اندھیروں میں رکھیں. کیوں نہیں نظر آئے؟ کہ اگر نظر آ جائے گی تو پھر یہ ہمارا نہیں رہے گا. عجیب ہے، اپنوں کے ساتھ بھی خیانت. طاغوت کی صفت پہچانے آپ. طاغوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو جا کر کے عجائب گھر میں دیکھا جائے. نہیں، طاغوت ہمارے اور آپ کے درمیان ہوتے ہیں لوگ. ہمارے اندر طاغوت آپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اللہ کرے کہ نہ ہو کسی کے اندر.
ताबूत वो सिफत जो खुदा के मुकाबले में आ जाए। खुदा कहता है ये, हम कहते हैं ये, बस ये ताबूत है। दुरुस्त है। ताबूत अपनों के साथ भी मुखलिस नहीं है, गद्दारी करता है, खयानत करता है, ताकि अपना बिला वजह का भरम बाकी रखे। खुदा अपनों के साथ मदद करता है ताकि अगर अंधेरों में तुम्हें हीरे दिख नहीं रहे हैं तो हम तुम्हें रोशनाई में लाएंगे, ताकि तुम हीरों से इस्तेफादा करो। वो ताबूत है जिसे ये डर है कि अगर ये नूर में गया तो हमें छोड़ेगा। खुदा है जिसे ये एतमाद है कि जब ये नूर में आएगा तो मेरा बनेगा। एक सलात पढ़े ना मोहम्मद ये परवरदिगार को एतमाद है, दुरुस्त ऐसा ही है। लिहाजा दुश्मन हमेशा ये चाहता है कि इसको नूर न मिलने पाए। अब जो जो चीजें नूर है, मसलन जहालत अंधेरा है, इल्म नूर है। कभी नहीं चाहते कि दुनिया आलिम बन जाए, नहीं। अब इस पर खैर बहुत गुफ्तगू है, लेकिन मैं नहीं अर्ज कर सकता आपके सामने। तो परवरदिगार की सिफत क्या है कि जुल्मतों से निकाल के नूर की तरफ ले जाता है। तो कुरान मजीद में जब भी नूर और जुल्मत को बयान किया है आपस में, जो अजीब बात रखी है उसको मैं जल्दी से कह दूं ताकि यहीं से जहन की उलझन खत्म हो जाए कम से कम मेरे। देखिए, आप जब किसी चीज का मुकाबला बयान करते हैं दो चीजों का, तो कोशिश करते हैं कि एक ही की तरह मुकाबला बयान हो। नूर के मुकाबले में जुल्मत आनी चाहिए थी। जुल्मत यानी अंधेरा, नूर यानी रोशनी। लेकिन परवरदिगार आलम ने नूर के मुकाबले में जुल्मत को नहीं रखा, नूर के मुकाबले में ज़ुलुमात को रखा। ज़ुलुमात है प्लूरल, जुल्मत है सिंगुलर। जुल्मत वाहिद है, ज़ुलुमात जम है। तो जब परवरदिगार मुकाबला बयान कर रहा था तो नूर का मुकाबला जुल्मत से करता, और अगर ज़ुलुमात ही कहना था तो फिर नूर की भी जम लाता, अनवार कहता, है ना। अच्छा, फिर कोई ऐसी बात कुरान मजीद है ये जिसका हर हर्फ मौजज़ा है, लफ्ज भी परवरदिगार के हैं, किसी और के नहीं है। जुल्मत के मुकाबले में, ज़ुलुमात के मुकाबले में नूर ला रहा है, नूर के मुकाबले में ज़ुलुमात ला रहा है। एक तरफ जम, एक तरफ वाहिद, यानी अंधेरे कई हैं, नूर एक है। कुरान मजीद है ये, आप जानते हैं सूरह बकरा आयत कुर्सी में जो एडिशन है उसके ही फिक्र हैं। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुम अत-ताग़ूत युखरिजूनहुम मिनन-नूर इला-ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। परवरदिगार का काम यह है कि जुल्मतों से निकाल के नूर की तरफ ले जाए। यानी जुल्मतें ज्यादा हैं, अंधेरे ज्यादा हैं, नूर एक है। या खुदा ने ये चाहा कि नूर का जहन में प्लूरल न बनने पाए, जम न बनने पाए। जब भी नूर का तसव्वुर करो तो एक जहन में आए, और जब भी जुल्मत का तसव्वुर करो तो कई जहन में आए। और हम ये चाहते हैं कि तुम जुल्मतों से, अंधेरों से निकलो और नूर की तरफ जाओ, या हम तुम्हें कर ले जाएंगे। तुम्हारे पास की बात नहीं है। युखरिजुहुम, खुदा निकालता है, खारिज करता है अंधेरों से, वो ले जाता है नूर की तरफ। वाज़े, ये किस चीज का नतीजा है? अल्लाह की विलायत का नतीजा है। बस मेरा जी, तो मैं इस जगह से बात को शुरू कर रहा हूं, ये अल्लाह की विलायत का नतीजा है। तवज्जो कीजिएगा, मैंने पहली कहा गुफ्तगू थोड़ी संजीदा है। ये अल्लाह की विलायत का नतीजा है कि जुल्मतों से निकाल के नूर में ले जाए। जहां
جہاں جہاں بھی الوہیت ہوگی وہاں وہاں نور ہوگا، جہاں جہاں اندھیرے ہوں گے وہاں وہاں خدا سے دوری ہوگی۔ یہ بالکل واضح ہے، تو قرآن مجید صاف کہہ رہا بغیر کسی رد و تردید کے، یہ پروردگار کی ولایت کا نتیجہ ہے۔ خدا کی ولایت ہم تک کیسے پہنچے گی؟ ولایت یعنی سرپرستی، یعنی مولا ہونا۔ ہم اگر اندھیرے میں ہوں گے تو خدا آئے گا ہمیں نکالنے کے لیے؟ تو نہیں، تو کیا کرے گا؟ ہم سے خدا کہہ سکتا ہے کہ نکلو؟ نہیں کہہ سکتا۔ ہم نہیں سن سکتے اس کی بات کو، کیونکہ وہ جس مقام پر ہے اور ہم جس مقام پر ہیں براہ راست اس کا ہم سے گفتگو کرنا ناممکن ہے۔ توجہ کریں، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا براہ راست ہم سے گفتگو کرے۔ ہم اس قابل نہیں ہے کہ اس سے گفتگو کر سکیں یا اس کے سامنے آ سکیں۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ کھڑے ہو ہمارے سامنے اور ہم سے گفتگو کرو۔ آؤ ہماری بارگاہ میں اور آ کے کہو تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے، جو میں جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بس اس سے آگے تم نہیں جا سکتے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، بس اس کے آگے تمہاری رسائی نہیں ہے ہمارے میدان، ہمارے سامنے۔ اتنا ہی تم ہماری بارگاہ میں آ کے کہہ سکتے ہو، اور یہ بھی اگر ہماری طرف سے توفیق نہ ہو تو نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے، آپ دیکھیے کتنے ایسے افراد ہوتے ہیں، آپ ہمیں کیا وقت کہیں زیادہ نہ لگ جائے، کچھ لوگ جو ہے مدرسوں میں، کالجز میں، ادھر ادھر آپ نے سنا ہوگا کلاس سے بھاگتا ہے بچہ، نہیں گیا، سال میں 2 بار 3 بار گیا، کسی بڑے باپ کا بیٹا تو پیسہ دے کر کے نکل گیا جاتا تھا، لیکن کلاس میں حاضر نہیں ہوتا، بلا وجہ کے لیے اٹینڈنس لگ جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بچہ تو بچہ، اس کے باپ یہی کرتے ہیں، آفس نہیں جاتے، اٹینڈنس کاٹی لگاتے ہیں۔ تو بعض بچے وہ ہوتے ہیں کہ جو کبھی کبھی غائب ہوتے ہیں، اکثر حاضر رہتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو کبھی غائب نہیں ہوتے، ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ ان میں سے بعض اتنے لیاقت مند ہوتے ہیں یا اتنے ذہین اور مؤدب ہوتے ہیں کہ ٹیچرز انہیں الگ سے وقت دیتے ہیں کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کامیاب ہو جائے، بیٹا ایسا کرو تم فلاں وقت پر میرے پاس آیا کرو، میں تمہیں الگ سے پڑھاؤں گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کے ایسے ٹیچر ابھی بھی پائے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہے، موجود ہے، ایسا نہیں، دنیا خالی نہیں ہوئی اچھے لوگوں سے۔ بالکل یہی کام ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ غائب رہتے ہیں، کب حاضر ہوتے ہیں؟ عید بقرعید میں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو نہیں تھوڑا زیادہ آتے ہیں، کبھی کبھی نہیں آ پاتے، مثلا صبح کی کلاس میں حاضر نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں، کبھی کبھی چلے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو کبھی غائب نہیں ہوتے، ہمیشہ حاضر ہیں۔ انہی میں سے بعض ایسے بالیاقت و باتوفیق ہوتے ہیں جنہیں وہ الگ سے وقت دیتا ہے، جنہیں وہ الگ سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ الگ سے وقت دیتا ہے۔ ٹیچر ہے نا، کیا کر رہا ہے استاد؟ کب اس نے کہا اندھیروں سے نور
لے جا رہا ہے، اندھیروں سے نور کی طرف لے جا رہا ہے. اور بیٹا سنو، تم رات کے اندھیرے میں چپکے سے میرے پاس آؤ، اگر نور تک پہنچا نہ دیا ایک سلام پڑھے بابا سے بلند پر کبھی دن میں دیتا ہے، کبھی رات میں دیتا ہے، جس کو مستحب سے تعبیر کیا جاتا ہے. شوخی نہیں ہے کہ ٹیچر رات کی تنہائی میں اسٹوڈنٹ کو بلائے کہ سنو میرے پاس آؤ تو نہیں، ذرا بہت زیادہ مصروف ہوں یا دن میں ہوں، ایسا کرو ایسے وقت پہ آؤ جب بالکل سناٹا ہو، تمہیں کوئی میں تو نہیں، تمہیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، سارے کے سارے سو رہے ہو، چپ کے سن کر کے میرے پاس آؤ، میں تمہیں پڑھاؤں گا. عجیب کیفیت ہے. ہم اس کی ولایت کو براہ راست نہیں لے سکتے. اب اس میں کیوں نہیں لے سکتے؟ پھر وہی بات ہے کہ اس میں اچھے خاصے فولڈرز ہیں جنہیں کھولنا پڑے گا تاکہ بات ذہن میں آئے، لیکن میں کیا کروں، مجبور اتنا وقت نہیں ہوتا. نہیں لے سکتے براہ راست. اس نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور دیکھو اللہ کے لیے کوئی وسیلہ ڈھونڈو. یہ وسیلہ کیا ہے کہ پارٹی بازی ہے؟ یہ وسیلہ کیا کسی کے لیے سفارش ہے؟ یہ وسیلہ کیا ہے اہل بیت کی شان کو بڑھانا ہے؟ اہل بیت کی شان کو کیا بڑھانا ہے؟ اہل بیت جہاں ہے وہاں ہے، وہ فیلیت تامہ کی منزل پر ہے تو وہاں سے نہیں آؤ، ان کی شان میں فرق نہیں پڑتا. پھر کیوں کہنا ہے پروردگار وابتغوا الیہ الوسیلہ؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ تم خود نہیں آ سکتے، تم براہ راست ہم سے مرتبط ہی نہیں ہو سکتے. اب اس میں مثالیں دوں گا تو بہت وقت لگے گا، میں نے اس سے پہلے مثال دی بھی ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں. آپ کے سامنے یہ بلب یہاں چل رہا ہے نا، کچی چل رہا ہے، اس میں ہولڈر میں دو تار ایسے لٹکائیے، کٹیا بنائیے، لوگ آتی ہیں اچھا بنا دیتے ہیں، اور جا کر اس کو جو 22,000 وولٹ 11,000 وولٹ ہے اس پر ڈال دیجیے. کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ روشنی بڑھ جائے گی. کیسی باتیں کرتے ہیں روشنی بڑھ جائے گی؟ بڑھ جائے گا بلب. کیوں؟ یہ کرنٹ بھی تو چلتا ہے، چلتا تو ہے، لیکن اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو براہ راست برداشت کرے. پروردگار اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائے گا. واسطہ کون ہے؟ کوئی ہونا چاہیے نا. کب وہ واسطہ بن سکتا ہے جو اندھیروں کو بھی پہچانتا ہو، نور کو بھی پہچانتا ہو. وہ واسطہ بن سکتا ہے جو اندھیروں کی راہوں سے بھی واقف ہو، نور کی راہوں کی طرف بھی واقف ہو. وہ واسطہ بن سکتا ہے جو کبھی ایسا نہ ہو کہ کبھی ادھر سے ادھر لے جائے گا، کبھی ادھر سے ادھر لے آئے. نہیں، ایسا واسطہ بن سکتا ہے کہ جو خود نور ہو، اندھیرے کو بھی پہچانتا ہو، نور کو بھی پہچانتا ہو، لے جانے والے کو بھی پہچانتا ہو، جس کو لے جا رہا ہے اسے بھی پہچانتا ہو. پھر کہہ رہا ہوں، اگر پھر تفصیل میں جاؤں تو پھر وقت ہے لیکن چھوڑ رہا ہوں. کون ہے ایسا انسان؟ کون ہے ایسی مخلوق جو واسطہ بنے ولایت الہی کو ہم تک لانے میں؟ ولایت الہی کا اس کا ایک ظہور، توجہ کیجیے گا، ولایت الہی کا ایک ظہور یہ ہے. اب یہ
چیزوں کو پروردگار نے ایک جگہ فرما دیا. کیسے؟ بہت وقت چاہیے. ولایت الہی کا ظہور یہ ہے کہ اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائے. واسطہ کون ہے اس ولایت کے ظہور کا؟ ہمیں کیا پتا کون ہے؟ کیسے بتائیں ہم کہ کون ہے؟ ہم جانتے ہی نہیں. نہ اندھیروں کو جانتے ہیں، نہ نور کو جانتے ہیں، نہ ولایت الہی کو سمجھتے ہیں. مشکل تو ہے یہ. کس سے پوچھیں؟ بلا وجہ پریشان ہو. جس نے یہ کہا ہے اسی سے پوچھو. ہم پھر قرآن کے پاس آئے. پروردگار کہیں کچھ پتا چلے واسطہ کون ہے تیری اس ولایت کو ہم تک لانے میں. اللہ نے کہا کیوں پریشان ہو؟ تو سورہ مائدہ اٹھا کے پڑھو 55ویں آیت. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ مومن بنتے ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. توجہ کیجیے نا میرے عزیزوں. یہ خود بنانے کا 3 لوگ ہیں، 3 گروہ، 3 شخصیتیں جو تمہارے لیے ولی ہیں. خود میں، اللہ. انما کے معنی یہ ہوتے ہیں بس یہ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. بس ولی یہ ہے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. قرآن ہے یہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے. ورسولہ، اور اللہ کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ایمان لانے والے، وہ ایمان قبول کرنے والے جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں وہ ہیں. اللہ سمجھ میں آ گیا بالکل آسانی سے، رسول سمجھ میں آ گیا بالکل آسانی سے. بعد والے مسئلے کو پروردگار عالم نے ذرا سا صفت سے بیان کیا، نام کے ذریعے سے بیان نہیں کیا. واضح ہے، بہت بیان نہیں کہ واضح ہے، لیکن پتہ نہیں کون کون زکات دینے والے ہوں گے. آپ کے رکوع میں زکات دے دیجیے کھڑے ہو کر کے، فقیر کو سیٹ کیجیے جیسے کہ لوگوں نے کیا تھا. ایک فقیر کو سیٹ کیا کہ دیکھو آنا اور انگوٹھی تم کو ہمیں ہاتھ سے اتار لینا، مان کر کے ویسے کرتے کہ تم اتار لینا، اور جب کوئی آیت آ جائے گی تو انگوٹھی لے لینا، اور اگر آیت نہ آئے تو پھر دے دینا، اور اگلے دن پھر یہی کریں گے اور پھر لے جانا اسے. یعنی پروردگار کی ولایت کے ظہور کا پہلا مصدر اور پہلا مظہر پیغمبر کی ذات. واضح ہے نا؟ قرآن ہے. سورہ مائدہ، سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر کی سورہ مائدہ کی آیت ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 255، سورہ مائدہ آیت نمبر 55. بقرہ دوسرا سورہ، مائدہ 5واں سورہ. اس آیت کی وہ آیت تفسیر کر رہی ہے. ہم نے کہا تھا نا کسی مجلس میں آپ کے سامنے، یہ بہت آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن مفسر بعضہ بعضا، قرآن وہ ہے جس کا کچھ کی تفسیر کرتا ہے. کر رہی ہے تفسیر. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور. اس ولایت کے ظہور کا کون ذمہ دار ہے؟ کا میرا رسول. رسول ذمہ دار ہے. یعنی اب رسول کا کام کیا ہوا؟ توجہ کیجیے. دوسرا مرحلہ، رسول کا کام کیا ہوا؟ صرف ایک کام. کیا؟ اندھیروں سے نکالے نور کی طرف لے جائے. کچھ اندھیرے ہیں، کچھ تاریکیاں ہیں، کچھ ظلمتیں ہیں، ان سے نکالنا ہے، نور کی طرف لے جانا ہے. یہ کام ہے رسول کا. قرآن مجید کی آیت سے صرف ایک کام ہے پیغمبر کا، دوسرا نہیں. تو پھر قرآن بیان کر رہا ہے. باقی جتنے کام ہیں سب اسی کے ماتحت کرا پائیں گے. پیغمبر نے تو کام تھوڑی کیا، پتہ نہیں کتنے کام انجام دیے. ساری شریعت پیغمبر نے پہنچائی. ساری شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اندھیروں سے نکلو، نور کی طرف آؤ. واضح؟ یہ پیغمبر کا کام ہے. ایک کام پیغمبر نے کیا ہے کہ نور سے کی طرف لے جائیں، اندھیروں سے نکال کے. پیغمبر کے مقابلے میں کون ہے؟ کا کوئی تابوت ہے. توجہ کیجئے، جس طرح تابوت خدا کے مقابلے میں آ رہا ہے، ویسے ہی تابوت پیغمبر کے مقابلے میں آئے گا. اس کا کام کیا ہوگا؟ کہ ایک نور سے نکالے گا، اندھیروں کی طرف لے جائے گا.
اب یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ اس طاغوت کو پہچانوائیں اور اپنا کام پورا کریں. واضح؟ دیکھیں میں کتنا انڈیکس وار چل رہا ہوں آپ کے سامنے، ورنہ یہ سارے جملے تفسیر طرف ہیں. پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ اب طاغوت کو بھی پہچانوائیں دنیا کے سامنے، اور لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں اور نور کی طرف لے جائیں. کرتے رہے پیغمبر یہ کام، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد، کبھی نماز کے ذریعے، کبھی روزے کے ذریعے، کبھی جہاد کے ذریعے. لیکن بات بنی نہیں. بنی نہیں سے مراد ہے کہ ابھی کام پورا نہیں ہوا، جیسے کچھ کسر ہے. محسوس کر رہے ہیں آپ نا، جیسے کچھ کسر ہے. آپ جیسے ہوتا نہیں، آپ نے کوئی بلڈنگ بنوا جا کر دیکھا ٹھیک تو ہے لیکن کچھ ابھی تھوڑی سی کچھ کمی لگ رہی ہے اس کے اندر، مطلب یہ ہو جائے تو مکمل ہے. ہوتا ہے آپ نے کسی درخواست کو لکھا، کسی کے پاس اوپر 2-3 بار پڑھا، اچھا نہیں لگ رہا، اگر اس طرح سے لکھی جائے تو بہتر ہے. ہر جگہ پر یہ ہوتا ہے. پیغمبر نے نماز، روزہ، حج، زکات، خون، جہاد، یہ وہ سب کچھ، لیکن ابھی بھی کچھ کسر رہ گئی ہے، کچھ کمی باقی ہے. کیا کمی باقی ہے؟ کہ پیغمبر جب آپ چلے جائیں گے تو کون ہوگا اس ولایت کا ظاہر کرنے والا؟ یہ تو بتائیے. ہاں کہ جب آپ دنیا سے جائیں گے، جو قرآن کہہ چکا کہ انکم میت و انہم میتون، اے پیغمبر آپ کو بھی موت آئے گی اور انہیں بھی موت آئے گی. تو جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری ولایت کو ظاہر کون کرے گا؟ یہ تو آپ نے بتایا نہیں ابھی تک. نماز تو طریقہ ہے ظلمت سے نور کی طرف لے جانے کا، لیکن اس طریقے کا ذمہ دار کون ہے؟ اب دیکھا ہے کتنا دقیق موضوع بن جائے گا اس جگہ پر آ کر کے کہ نماز کے معنی کیا ہوں گے. اٹھا بیٹھی کا نام نماز نہیں ہے جب تک کسی مظہر ولایت سے رابطہ نہ پیدا ہو جائے. یہ ساری چیزیں اسی کے ضمن میں آ رہی ہیں، لیکن اب یہ برحال یہ موضوع اشرے کا موضوع ہے کہ جسے انسان بیان کرے. لیکن بہرحال یا رسول اللہ آپ نے یہ تو نہیں کیا ابھی. رسول نے کہا ہاں درست، یہ تو کافی ہے، وقت بچا ہوا ہے اور پیغمبر سب کچھ کر چکے، یہاں تک کہ بشریت کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ جب ولایت پروردگار کو محسوس کر سکے، سارے طریقوں سے آمادہ کر دیا، اور اب زندگی کے آخری لمحے میں داخل ہو گئے. 63واں سال ہے پیغمبر کا، 23واں سال ہے تبلیغ پیغمبر کا، چند مہینے پیغمبر کے بچے ہیں اور ایک کام بچا ہے. سب کچھ کر چکے، ایک کام بچا ہے. تو خدا نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے یہ نہ کیا نا تو کچھ نہیں کیا. کیوں کچھ نہیں کیا؟ تاکہ اس لیے کہ جو آدم کے جانے کے بعد ہوا، جو نوح کے جانے کے بعد ہوا، جو موسیٰ کے جانے کے بعد ہوا، جو عیسیٰ کے جانے کے بعد ہوا، آپ کے جانے کے بعد ہوا. پھر کیا کریں؟ کہا میری ولایت کو، میں ولایت ہی دنوں پر رکوں گا، میری ولایت کو کسی اپنے جیسے ذمہ دار ہاتھ میں دے. جو کیجئے میرے عزیزوں، اپنے جیسے کسی ذمہ دار ہاتھ میں دے تاکہ نمازوں کا بھرم رہ جائے، روزوں کا بیکار رہ جائے، شریعت کا سارا بھرم باقی رہے تو ایسا ہو. اور یا میں غدیر نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ جانتے ہیں، لیکن ایک لفظ لے جانا چاہتا ہوں. پیغمبر نے پورے مجمع کو روک دیا ایک جگہ پر. کہاں؟ جہاں سے راستے متفرق ہوتے تو اس سے پہلے روک دیا. منبر بنایا گیا. تفصیل نہیں کہوں گا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں. پیغمبر منبر پہ گئے اور جانے کے بعد پروردگار کی توحید اور رسالت اور یہ سب کچھ جو قیامت و یہ حق ہے وہ حق ہے صاحب بیان کر دیا. الا تسمعون، کیا تم سن نہیں رہے؟ کل فرمایا رسول اللہ ہم سن رہے ہیں. من اولا بالمؤمنین من انفسہم، سوال کیا کون ہے مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق رکھنے والا؟ پورے مجمع نے کہا اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ حدیث ہے، یعنی اس میں کچھ آگے پیچھے نہیں کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے. اور سب نے اس کو لکھا. اس کے بعد پیغمبر نے کہا سنو
اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنوں کا مولا ہوں، وَأَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور میں مومنوں کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق رکھنے والا ہوں۔ سب سے قرار دے دیا، یعنی وہ ولائے پروردگار جس کے سائے میں تم زندگی گزار رہے ہو، وہ خدا کے بعد ہم تک آئی۔ پورا مجمع سن رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد پیغمبر نے اشارہ کیا، مولا کائنات منبر پہ آئے۔ علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا پیغمبر نے، اور ڈال کے ہاتھ کو بلند کیا۔ پورا مجمع دیکھ رہا تھا یہ رسول اللہ کیا کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَعَلِيٌّ مَوْلَا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ 3 مرتبہ پیغمبر نے اس جملے کی تکرار کی، مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَا، مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ کیوں پیغمبر نے تکرار کی، مجھے بحث نہیں ہے، لیکن پیغمبر نے کہا اس چیز کے لیے، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اللہم والے من والا ہو، وعادے من آلہ ہو، خدا تم سے دوست رکھ جو اس کو دوست رکھے، اور اس سے تجھے دشمن رکھ جو اسے دشمن رکھے۔ وہ بھی فرماتے جاؤ، جا کر کے جو حاضر ہیں غائب تک یہ خبر پہنچائے، غائب تک یہ خبر پہنچائیں، جو یہاں نہیں ہے اس تک یہ خبر پہنچائیں۔ یہ تو پوری نظیر آپ کے سامنے ہے، یہ کام پیغمبر نے کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کا کام کون کر رہا تھا؟ پیغمبر۔ اب پیغمبر کے بعد کون کرے گا؟ کیا کریں گے؟ ظلمتوں سے نکالیں گے، نور کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ کے مولا ہونے میں کوئی مشکل نہیں۔ کیوں نہیں؟ ابھی نہیں۔ رسول کے مولا ہونے میں کوئی مشکل نہیں، لیکن اب جو پیغمبر نے مولا علی کو مولا بنا دیا، یہاں پر ایک مشکل آئی۔ بہت غور سے میرے عزیزوں، میں نے اسی ایک جملے کے لیے یہ پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہاں پر ایک مشکل آئی۔ دیکھیے، اللہ مولا تھا، اللہ کو مولا کیسے مانا جائے یہ پیغمبر نے بتا دیا، دکھا دیا۔ پیغمبر مولا ہے، انہیں مولا کیسے مانا جائے؟ مولا کا نام بتا رہے، علی مولا ہے، انہیں مولا کیسے مانا جائے؟ پیغمبر اس سے زیادہ کر نہیں سکتے تھے۔ یہ وہ کام تھا جس کو نہ پیغمبر کر سکتے تھے نہ مولا علی۔ توجہ کیجیے، بس آخری مرحلے کی گفتگو آ گئی۔ یہ وہ کام ہے جو پیغمبر نہیں کر سکتے تھے نہ مولا علی کر سکتے تھے۔ پیغمبر کہہ سکتے تھے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، لیکن پیغمبر علی کو مولا مان کے دکھا نہیں سکتے۔ مجھے نہیں معلوم بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ پیغمبر نے کہا کہ اپنی مصلات نماز پڑھو۔ یا رسول اللہ کیسے پڑھیں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بالکل اسی لہجے میں آئیے، علی کو مولا مانو، کیسے مانے؟ اب پیغمبر کیا کہ جیسے میں مانتا ہوں ویسے مانو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مولا کائنات پیغمبر کے مولا نہیں۔ واضح آگے جو مشکل، جتنا پیغمبر کر سکتے تھے کر دیا، کتنا کیا یہ گفتگو پھر رہ جائے گی، ورنہ پھر ابھی اس جگہ آدھا گھنٹہ لگے گا اس کو بیان کرنے کے لیے، میں نہیں کروں گا۔ جتنا پیغمبر کر سکتے تھے سارا انتظام مکمل کر دیا، کیسے اس کو چھوڑ دیا، اس سے زیادہ پیغمبر نہیں کر سکتے۔ علی کی مولائیت کا اعلان کر سکتے تھے، علی کو مولا مان کے دکھا نہیں سکتے۔ اور کیوں اتنا، اور اس سے زیادہ خطرناک وقت اب نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کون ہے؟ کہ پیغمبر سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے آخر ہیں۔ علی کون ہے؟ کہ علی ابو الائمہ ہیں، اماموں کے باپ ہیں، پہلے امام ہیں۔
जो मौलाइयत चल रही थी वो नबी से नबी, नबी से नबी, नबी से नबी आ रही थी। लेकिन अब विलायत ने एक नया टर्न लिया है कि नबूवत से इमामत की तरफ जाएगी। दुश्मन का सारा जोर यहीं पर था। काश मेरे अजीजों वक्त होता मैं इस जुमले को बयान करता आपके सामने कि दुश्मन का सारा जोर यहीं पर था कि ये विलायत पैगंबर से अली तक मुंतकिल ना होने पाए। सारा जोर इसी बात पर है। कैसे कह रहा हूं? कुरान मजीद की आयत क्या कह रही है? सुनो, ये पैगंबर जो है ना, अफा इमात और कुतिल मतलब तुम्हारा आकाबकुम, अगर ये मर जाएं या कत्ल हो जाएं तो पलट जाओगे जहां से आए थे वहीं। देख रहे हैं सारा जोर दुश्मन सब्र किए हुए बैठा है, नहीं बल्कि चाल में और चाल बैठा हुआ है ये दुनिया से जाए तो हम बताएं। पैगंबर ने मौला बना दिया गदीर में, आपको तो काम जरा खतरनाक हो गया, लेकिन अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है। हम इस विलायत को, तुम लोग गौर कीजिएगा, वाज़ेह नहीं करूंगा, हम इस विलायत को बराह रास्त पैगंबर से अली तक जाने ना देंगे, बीच में ब्रेकर्स लगाएंगे। और अगर ये हो गया तो इस्लाम का नक्शा बदल जाएगा। ऐसा कौन सी खास बात है? इतने अजल जलील सहाबा मौजूद हैं, कितने ऐसे अफराद मौजूद हैं, सलमान है, अबू ज़र है, मिक़दाद है, ये सारे के सारे मौजूद हैं। ये अली को मौला मान के दिखा देंगे? नहीं, कोई ऐसा चाहिए था जो नबी का बचा हुआ काम करे, क्योंकि ये पैगंबर की जिम्मेदारी है ना। तवज्जो कीजिए, ये पैगंबर की जिम्मेदारी है। नमाज का हुक्म दिया, पढ़ के दिखाया, रोजे का हुक्म दिया, रख के दिखाया, हज का हुक्म दिया, करके दिखाया, जिहाद का हुक्म दिया, करके दिखाया, विलायत का हुक्म दिया, मान के कैसे दिखाए? काम रिसालत का है, काम नबूवत का है, लेकिन खुद कर नहीं सकते। तो कोई ऐसा चाहिए था जो इन्हीं के हम पल्ला हो। कोई ऐसा चाहिए था जो इन्हीं के हम पल्ला हो। नहीं, सिर्फ हम पल्ला इस एतबार से हो कि जिस तरीके से पैगंबर में खता का इम्कान नहीं है, उस जात में भी खता का इम्कान न हो। जैसे पैगंबर के यहाँ भूल नहीं आती, उसी तरीके से उसके यहाँ भी निसियान और भूल न हो। जिस तरीके से पैगंबर से गलती नहीं हो सकती, इसी तरीके से उससे भी गलती न हो। जिस तरीके से पैगंबर मासूम है, ऐसे ही वो भी मासूम हो। वरना क्या पता कि जब वो पैगंबर, जब वो अली को मौला माने तो कहीं पर परवरदिगार की बात कहे, कहीं पर अपनी बात कह दे। जैसे हमारे यहाँ होता है, 10 बातें अच्छी कही तो उसको बीच में अपनी डालती, हर जगह होता है। ये तो सलामत रहा नहीं। नीचे की बात में क्या करूं कि 4 बातें दुरुस्त कहते कहते एक बात इतनी लगा दी किसी ने, अजीब बात है। तो यही इम्कान तो हर जगह मौजूद है। क्या मुमकिन है अली इब्न अबी तालिब का मौला जो मान रहा है, एक जगह पर भूल गया, कुछ और कर दिया, बात खराब हो जाएगी। और इतना, अभी इसको तो बयान नहीं कर पाऊंगा, इतना हसास मौजू है ये कि तारीख बशरियत में ऐसा मोड़ आया ही नहीं। कौन चाहिए? कहां? कोई ऐसी जात चाहिए कि जो नबी भी ना हो। क्योंकि अगर नबी होगी तो पैगंबर के बाद नबी है, खुद दिखाई नहीं सकती। कोई ऐसी जात चाहिए जो इमाम भी ना हो। अगर इमाम होगी तो खुद जानशीन बनेगी, दिखा नहीं पाएगी। अली मौला तो है, लेकिन अली को मौला कैसे माने, ये मौला अली कैसे बताए करके? हमारी तस्वीर चाहिए ना। पैगंबर ने कह तो दिया कि मौला है, पैगंबर अमलन अली को मौला मान के कैसे दिखाए? क्या कोई एक ऐसी जात चाहिए थी जो पैगंबर के हम पल्ला करार पाए, जिसमें खता हो, निस्यान हो, भूल का इम्कान पैदा न हो रहा हो। हमें नहीं मालूम कौन सी जात थी,
دوسری ذات ایسی نہیں مجھے نظر آئی. نہ پیغمبر نے یہ کام مولا کائنات کے لیے کیا، نہ پیغمبر نے یہ کام حسین علیہ السلام کے لیے کیا، صرف جناب سیدہ کے لیے کیا. اور اس کو برادران اہل سنت نے بھی لکھا، شیعوں نے بھی لکھا، پیغمبر کی زوجہ سے نقل ہوا کہ جب بھی فاطمہ آتی ہیں تو پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں. ورحب بہا، انہیں مرحبا کہتے ہیں. مرحبا کہنا آگے بڑھنا، استقبال کرنا. وقبل یدیہا، اور ان کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں اور لا کر کے وہاں بٹھاتے ہیں جہاں خود بیٹھے تھے. عجیب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی شوخی ہے؟ اللہ کا رسول ہے. یہ تعظیم بیٹی اور باپ کا مرحلہ نہیں ہے. اگر پیغمبر نے یہ تعظیم باپ کی حیثیت سے یا بیٹی کی حیثیت سے سیدہ کی ہوتی تو ہر باپ پر سنت پیغمبر تھی کہ اپنی بیٹی کی تعظیم کرے. لیکن جن کی بیٹیاں ان کی نگاہوں میں معتبر بھی تھی، انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا. صدر اسلام سے لے کر کے آج تک کسی نے یہ کام نہیں کیا کہ اپنی بیٹی کی تعظیم کو بولا کہنا. کیا یہ چیز نہیں ملی، نہ کسی امام کے یہاں ملی. اس کا مطلب یہ تعظیم باپ بیٹی کا مرحلہ نہیں ہے، کچھ اور ہے. کیا کہہ رہے پیغمبر؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. یعنی اب جناب سیدہ کا کام یہ ہے، بس وہ کہہ چکا، جناب سیدہ کا کام یہ ہے کہ وہ ولایت الہی جو پیغمبر تک آئی، اس ولایت کو بلا فصل منتقل کرے علی بن ابی طالب کی طرف. اور کیسے ولایت، کیسے علی کو مولا مانا جاتا ہے؟ علی کو مولا مان کے دکھائے لوگوں کو. جو کام پیغمبر نہیں کر سکے وہ سیدہ کر کے دکھائے. اس لیے سیدہ جزو رسالت ہے. میرا جز ہے، کیوں؟ جو کام مجھ سے نہیں ہو سکا وہ سیدہ کر کے دکھائے گا. اور اب یہاں بہت سی چیزیں ہیں عزیز تو، لیکن کیا کروں میں دعوت جماعت میں مجاہد نہیں ہے، اسی جگہ پر چھوڑ رہا ہوں. سیدہ کو یہ کام کرنا ہے، اور کام کرنا ہے اس کے مقابلے میں، طواغیت کے مقابلے میں، طاغوتوں کے مقابلے میں. دشمن یہ چاہتا ہے کہ علی تک یہ ولایت جانے نہ پائے بلا فصل. سیدہ نے کہا میں اس ولایت کو عملاً ثابت کر کے دکھاؤں گی بلا فصل. میں اس ولایت کو بلا فصل ثابت کر کے دکھاؤں گی تمہارے سامنے، اور ہماری تصویر پیش کروں گی. اور اب میں کیا کروں؟ اس بات کو عرض نہیں کر سکتا. آئی میں اپنی دربار میں اور خطبہ دیا، جس کو خطبہ فدقیہ کے نام سے یاد کیا گیا، خطبہ فدق کے نام سے. اور اس خطبے میں کہتی ہیں، پہلے توحید کی گفتگو کی، رسالت کی گفتگو کی، امامت کی گفتگو کی، احکام کی گفتگو کی، اور پھر آپ کہتی ہیں ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. اے لوگوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. بیان کرنا تھا کہ وہ کام جو تم نہیں ہونے دینا چاہتے میں کر کے دکھاؤں گی. آپ نے جناب سیدہ کی ذمہ داری کو محسوس کیا؟ فاطمیہ کیوں ہے محسوس کیا؟ غدیر کو لوگ نابود کر دیتے اگر سیدہ نہ ہوتی. غدیر کو لوگ بھلا بیٹھے تھے اگر سیدہ نہ ہوتی. رات کی تاریکی میں مہاجرین اور انصار کے دروازوں پر جاتی ہیں، کھٹکھٹاتی ہیں، کسی نے دروازہ کھولا، کسی نے نہیں کھولا، کوئی باہر آیا، کوئی نہیں آیا، کسی نے جواب دیا، کسی نے نہیں کیا. کہتی ہیں تم بھول گئے قدیر، تم بھول گئے کہ بابا نے کہا تھا کہ نہیں بولنا. کیا کیا جواب لکھے ہیں تاریخ نے، برادران اہل سنت نے اس کو لکھا، ابن قدامہ نے اس کو لکھا کہ کیا کیا جواب دیے لوگوں نے. تعجب ہوتا ہے، لیکن دیا. سیدہ نے کہا میں بھی یہ کام کر کے رہوں گی. علی گھبرائیے گا نہیں، میں یہ کام کر کے رہوں گی. یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس ولایت کو منتقل. ضروری نہیں ہے کہ سب علی تک چلے جائیں، کیونکہ کیفیت چاہیے، کوالٹی چاہیے. کوالٹی چاہیے علی تک جانے کے لیے. کون جائے گا جس میں وہ کوالٹی موجود ہو، جس میں وہ کیفیت موجود ہو، وہ علی تک جائے گا. جو بھی مجھ تک آئے گا وہ بلا فاصلہ علی تک جائے گا. سیدہ نے اس وقت بھی یہ کام کیا. سیدہ
ہے وہابیوں میں سے ہو، یہ سب لوگ ہیں جو کہہ رہا ہوں، فرضیات کو گفتگو نہیں کرنا. ان سے پوچھا گیا کہ کیسے آپ اس مذہب پر آئے؟ کہ جب میں نے سیدہ کی تعریف کو پڑھا تو پھر کہیں نہیں جا سکتا. کربلا سے شروع ہوتا ہے، سیدہ تک پہنچتا ہے. کربلا آغاز حرکت ہے، سیدہ انجام سفر ہے. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند پر محمد علی پیغمبر سے مولا کائنات تک آنے کے لیے کربلا آغاز سفر ہے، سیدہ انجام سفر ہے. آغاز پہلے ہوتا ہے، انجام بعد میں ہوتا ہے. شکر کرو کہ خدا نے ہمیں انجام کے زمانے میں رکھا ہے. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند پر محمد آپ نے پہچانا نقش سیدہ کیا ہے؟ میں معذرت خواہ ہوں اپنے مجمع سے کہ میں جو حق تھا وہ بیان نہیں کر سکا. بات کو چھوڑ رہا ہوں چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. اگر تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا. لیکن کیا کروں، ضرورت ہے ہمارے بچے اسے محسوس کریں. معرفت جناب سیدہ کا مسئلہ ہے، آسان نہیں ہے. منبر پر بیٹھنے کے بعد جب سیدہ ذہن میں آ جائے تو ہوش کھو جاتے ہیں. اتنی سخت ذمہ داری ہے بیان سیدہ. جیسا چاہا کہ دو چار جملے جتنا میری اوقات ہے آپ کے سامنے گزارش کروں، بچے محسوس کریں کہ فاطمیہ کیا ہے. محرم کی مجالس اور ہیں، فاطمیہ کی مجالس اور ہیں. وہ آغاز سفر ہے یا انجام سفر ہے. یہاں بڑی عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے انسان پر جب سیدہ تک پہنچ جائے. دشمن ساری کوشش کر رہا ہے، قسم کھایا ہوا دشمن، وہ چاہے یہودی ہو، چاہے مشرکین مکہ ہو، چاہے کفار مکہ ہو، چاہے منافقین ہو، سب کے سب لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے علی کو میدان سے ہٹا دو. سیدہ نے کیسی باتیں کرتے ہو، ابھی میں زندہ ہوں، میں اکیلا یہ کام کرتے رہوں گی. مجالس میں نہ آئے یا سیدہ سے قریب نہ ہو، یقین کریں قیامت ہوگی، ہمارا گریبان ہوگا، آل محمد کا ہاتھ ہوگا. میں کس نے حق دیا تھا کہ تم ایسے بیان کرو کہ لوگ ہماری جدہ سے دور ہو جائیں؟ تمہاری ذمہ داری تھی، تم اچھے انداز میں اچھا اس کی ذمہ داری مانی یہ نہیں ہے کہ اوپر بیٹھنے والا نہیں، سام اور آپ سب. ہماری ذمہ داری آپ سے کم ہے، آپ کی ذمہ داری ہم سے بھی زیادہ ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارا دائرہ چھوٹا ہے. ہم جہاں گفتگو کریں گے وہ آپ ہوں گے یا آپ جیسے لوگ ہوں گے، لیکن آپ جہاں جائیں گے وہ غیر لوگ بھی ہوں گے. کوئی آفس میں ہے، کوئی کالج میں ہے، کوئی دکان پر ہے، کوئی کہیں ہے. اس کو دکان پر سیدہ کو پہچانوانا ہے، اسے آفس میں سیدہ کو پہچانوانا ہے، اسے کالج میں سیدہ کو پہچانوانا ہے. ایک آفس والے کو چاہیے کہ دوسروں کو سیدہ تک لائے، ایک کالج والے کو چاہیے کہ دوسروں کو سیدہ تک لائے، ایک دکاندار کو چاہیے کہ اپنے کسٹمر کو سیدہ تک لائے. ایسے لائے انشاءاللہ کبھی اور عرض کروں گا آپ کے سامنے. لیکن ہو سکتا ہے، اگر ہو نہ سکتا ہوتا تو ہم سے کہتے نہیں. ہو سکتا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ پیغام اپنے بچوں تک پہنچائیں کہ کیسے تمہیں یہ کام کرنا ہے. ہماری کل ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دنیا کو سیدہ تک لے آئیں. اور اس کے بعد سیدہ کا اپنا کام ہے. آپ نے دیکھا ہے نا جناب ابراہیم نے بھی لوگوں کو دعوت دی، کھانا وانا کھلایا، پوچھا تم نے کھلا تو یہ کیا کریں، تمہارا نمک کھا لیا ہے؟ تو کچھ نہیں، بس ایک سجدہ کر دو ایسے ہی.
اس کو جو ہے خاک پر رکھ دو. سوچا نمک کھایا ہے, کیا جاتا ہے اسے خاک پہ رکھنے میں. کتنی آسانی سے کہا جناب ابراہیم نے, اسے بس ایک سکتا ایسے ہی یوں چلتے پھرتے, کھانا تو کھا چکے تھے, بے غیرت بھی نہیں تھے, سجدے میں سر رکھ دیا. جناب ابراہیم نے ہاتھ اٹھا دیے, پروردگار یہ میں کر سکتا تھا, یہ میرے بس میں تھا, دلوں کا بدلنا میرے بس میں نہیں ہے, وہ تیرا کام ہے. میں نے سر جھکا دیا تو دل جھکا دے. میں جب اٹھے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے, بس یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ دنیا کو سیدہ تک لے آؤ, اچھے لہجے میں, اچھی لفظوں میں, اچھے انداز میں, اور پھر دعا کرو پروردگار میں اتنا کر سکتا ہوں, اور اس کے بعد خدا کرے گا. اگر تم نے اپنا کام کر دیا تو باقی کام سیدہ خود کرے گی. یہ آئے گا تمہاری وجہ سے, یوں ہی جب جائے گا تو علی ولی اللہ کہتا ہے. سیدہ کا ہے, سیدہ اپنا کام کر کے رہے گی, ہم صرف سیدہ تک لے رہے ہیں اچھے انداز میں. اب کیسے اچھا انداز نہیں کہوں گا کیونکہ بالکل گنجائش نہ رہی, بلکہ بہت زیادہ ہو گیا. اتنا بڑا کام تھا شہزادی کے حوالے. مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے بیچ میں آئی ولایت مصطفیٰ کو ولایت مرتضیٰ تک جو منتقل کیا تھا پیغمبر نے, اس کو عملی جامہ پہنانا تھا. آپ کو معلوم ہے جناب سیدہ کی زیارت میں 2 جملے ہیں, آیا حبیبت المصطفیٰ و قرینت المرتضیٰ. مصطفیٰ کی چہیتی, مرتضیٰ کی ساتھی, یہ ساتھ تھی. اور کئی جہت سے قرآن مجید کی آیتیں بھی ہیں لیکن اب نہیں. جناب سیدہ نے یہ کام کیا کتنے دن میں؟ 75 دن میں یا 95 دن میں. 13 جمادی الاولیٰ 75 دن کی روایت سے, 3 جمادی الثانیہ 95 دن کی روایت سے. ہم کو چاہیے کہ 13 سے 3 تک مکمل ایام اعظام, اس طرح 2.25 مہینے کربلا کو مناتے ہیں. اپنی خوشیوں کو یا 13 کے پہلے لے جائیں یا 3 کے بعد لے جائیں. کوئی گھر میں خوشی کا ماحول کسی بھی قسم سے پیدا نہ ہونے دے, کچھ بھی ہو جائے, تاکہ یہ ایام عذاب آتی ہے. سیاہ لباس پہنے, کراہت نہیں ہے جناب سیدہ کے لیے سیاہ لباس پہنے. دنیا پوچھے تو کالا کیوں پہنے ہوئے, محرم تو نہیں ہے؟ کہا یہ جس کا محرم ہوتا ہے نا اس کی ماں کا غم ہے.